الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ سورہ دہر کی تیسری آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کے درمیان مسلسل کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے عادی بنا دیے، رہبر بنا دیے، اب تمہاری ذمہ داری ہے تم انہیں مانو یا تمہارا اختیار یہ بھی ہے کہ تم نہ مانو۔ ہم نے زبردستی نہیں کی، لیکن اگر مانو گے تو تمہارا شمار شکران نعمت کرنے والوں میں ہو جائے گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا شمار کفران نعمت کرنے والوں میں ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا کہ اللہ نے جو ہادی مقرر کیے ہیں ان کی جو اہم خصوصیتیں ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ جاہل نہیں ہو سکتا، اور ایک پہلو اور بھی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ بزدل نہیں ہوگا۔ اب آپ ان تین پہلوؤں پر اگر سرسری طور پر نظر ڈالیں تو اللہ نے عصمت کی قید اس لیے رکھی تاکہ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے سے کوئی خطا نہ سرزد ہو۔ عالم یا علم شرط اس لیے رکھی کہ جاہل کو منزلوں کا پتہ نہیں ہوتا، عالم باخبر ہوتا ہے۔ ہادی کا کام ہے منزل مقصود تک پہنچانا، بیچ راستے میں چھوڑ کے فرار اختیار کرنا نہیں۔ اور شجاعت اس لیے اللہ نے رکھی کہ اگر کسی بزدل کو اللہ عہدہ دے دیتا اور ادھر سے یلغار ہو جاتی، حملہ ہو جاتا کہ تم دین کا پیغام کیوں پہنچا رہے ہو، اور یہ مقصد سے ہٹ جاتا، لہذا جری ہونا، دلیر ہونا، شجاع ہونا بھی اللہ کے نمائندے کی شرط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اکٹھا ہو کے نبی کریم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ جس خاندان میں چاہو ہم آپ کی شادی کر دیں، جتنی دولت چاہیں آپ لے لیں، اعلیٰ خاندان میں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا جائے، بس یہ ہے کہ اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤ۔ تو میرے نبی نے ایک جملہ عرض کیا، تم دولت کی بات کرتے ہو، تم جاؤ حشم کی بات کرتے ہو، تم بادشاہت کی بات کرتے ہو، تم اچھے خاندانوں میں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ شادی کی بات کرتے ہو، یہ سب اپنی جگہ ہے، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور کہہ دو کہ تم اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دو تو خدا کی قسم ہم تمہاری باتوں کو ٹھکرا دیں گے، لیکن الہی پیغام چھوڑنا قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے الہی نمائندوں کی شان۔ ایسا نہ ہو کہ چند درہم و دینار میں بک جائیں، حالات سے خوف زدہ ہو جائیں، معاشرے سے ڈر جائیں، حکومت سے ڈر جائیں، اور وہی عزم جو الہی نمائندوں کے سچے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر قائم رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں، جو حالات ہوتے ہیں،
ہمارا اسلام ہمارا مذہب بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان سے سمجھوتا کرو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ دین پہ آنچ آ جائے اور آپ سمجھوتے کے چکر میں پڑے رہیں۔ اسلام کے معاملات میں حالات سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، مذہب کے معاملات سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ چند لوگوں میں مجلس کر سکتے ہیں، مجلس بند نہیں کر سکتے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اور بات ہے کہ حالات اور معاشرے یا جو چیزیں ہیں اس دور میں ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک جگہ اکٹھا ہوں، لیکن حسین پر اپنے گھر میں بیٹھ کے رونے سے کائنات کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کے خون میں شامل ہے، یہ آپ کے ضمیر میں شامل ہے، یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کوئی بھی کائنات کی طاقت علی والوں کو ڈرانے کے ارادے سے نہ آئے۔ آپ پیغام دیں، ہم سمجھدار قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم تو خود ہی ان چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں، ہمارے مراجع ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا احتیاط کرو، اور شرعی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ہم خود اس چیز کا اس چیز پر عمل کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس حیثیت سے کہ کوئی ڈرائے تو یہ یاد رکھو، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا ماننے والا میثم تمار ہے۔ اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور یہیں سے اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ کائنات نے میثم تمار کو ڈرانے کی، بادشاہ وقت نے میثم تمار کو ڈرانے کی کوشش کی، اور میثم تمار رہتی دنیا تک علی والوں کو ایک پیغام دے کے چلے گئے کہ یاد رکھنا، زبان کھنچ جائے تو کھنچ جائے، ذکر علی سے علیحدگی اختیار نہ کرنا۔ مار دیے جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن علی کے ذکر سے دوری اختیار نہ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ میثم تمار کو سولی دی گئی، مولائے متقیان نے جوانی کے عالم میں میثم سے کہا تھا کہ اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ ایسے بھی علی والے کہاں زمانے نے دیکھے ہیں کہ وہ اس درخت کو پانی دیتے تھے روز، کہ میرے مولا نے کہا اس پہ سولی دی جائے گی۔ درخت ابھی چھوٹا تھا، جوان ہوا، بڑا ہوا، وہ وقت آیا جب میثم کو اس درخت پہ سولی دی گئی۔ میثم علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کے اذان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہزاروں بار آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، لیکن جو بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ سے وہ بات سنیں۔ میثم تمار سولی پہ ہیں اور ذکر علی کر رہے ہیں۔ زمانے نے دیکھا کہ دشمن آگے بڑھا اور میثم تمار کی انگلیاں کاٹ دی۔ ذکر علی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، ہاتھ کٹ گئے، ذکر علی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پیر کاٹ دیے گئے، ذکر علی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تاریخ نے لکھا جیسے جیسے بدن کے عضو کٹ رہے تھے ویسے ویسے ذکر علی میں پختگی آتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے ذکر علی میں اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط پا رہے تھے میثم تمار۔ اب کیفیت کیا ہوگی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہاتھ کی انگلیاں کٹیں گی تو خون بہے گا، ہاتھ کٹے گا تو خون بہے گا، پیر کٹیں گے تو خون بہے گا۔ ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے، نہ جانے کتنا خون بہ جاتا ہے۔ جسم کے جب حصے کٹیں گے تو خون تو بہے گا۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنا بدن سے بلڈ نکلتا جائے گا اتنا ہی دماغ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کس طریقے سے سنیں گے اور میں کس انداز سے آپ تک پہنچاؤں گا۔ جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جتنا بلڈ نکلے گا اتنا دماغ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ میثم تمار کی انگلی کٹی، خون نکل رہا ہے، ہاتھ کٹے، خون نکل رہا ہے، پیر کٹے، خون نکل رہا ہے۔ دنیا کا کوئی جھوٹا سے جھوٹا راوی یہ بتائے کہ ذکر علی کرتے کرتے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہوں۔ جتنا خون نکل رہا ہے دماغ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دنیا کی سائنس کو فیل کر دیا میثم تمار نے کہ دیکھو یہ عشق علی کا معیار ہے، جہاں آ کے لوگ تھک جاتے ہیں۔ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ خون بہے گا تو دماغ کمزور ہوگا، ہمارا خون بہ رہا ہے، دماغ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میثم نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ کوئی ولی ہے۔ آپ غور کریں، صرف ایک علی کا سچا دوست ہے، ایک علی کا سچا دوست ہے۔ نہ امام، نہ
نبی نہ پیغمبر. جب جو نبی امام پیغمبر نہیں ہے صرف علی کا دوست ہے, اس کے جسم سے ڈھیروں خون بہہ گیا, دماغ پہ کوئی اثر نہ پڑا, تو نبی کو ذرا سے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد. ذرا سے بخار میں جسے اللہ نے اس کائنات میں خالی ظاہری ہدایت کے لیے ہی نہیں بلکہ عقلوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. ہمارا نبی ہدایت کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو کامل کرنے آیا. اعلان ہے قرآن مجید میں, سورہ جمعہ میں آپ حضرات پڑھتے ہوں گے, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دے, تزکیہ نفس کرے. یہ کیا ہے تزکیہ نفس؟ علماء نے لکھا تزکیہ نفس کا مطلب ہے تمہاری عقلوں کی ہدایت کرے. جس کی خود کی عقل بہتر ہوگی وہی دوسروں کی عقل کو بہتر بنا سکتا ہے. عقلوں کو کامل کرنے کے لیے رسول اسلام ہے. کبھی عالم کی, کبھی معصوم کی, یا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی عقل پر آنچ نہیں آتی. اور ایک جملہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, دیکھیے پہلو مصائب کا ہے لیکن مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. مصائب کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر فضائل کا ایک نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خیمے جل رہے ہیں, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں. شہزادی زینب سید سجاد کے خیمے میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. ہزاروں بار سنا نا آپ نے, میں نے عرض کیا کہ پہلو مصائب کے, لیکن ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. مصائب میں غوطہ زن ہو کے فضائل کا ایک گوشہ ہے اور توجہ آپ کی شرط ہے. آپ بتائیں شہزادی زینب جیسی عالمہ غیر معلمہ جس کو سند خود سید سجاد نے دی کہ میری پھوپھی ایسی عالمہ ہے کہ کسی کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا, معاذ اللہ خاکم بدہن عیاذ باللہ, بی بی زینب کو اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں یاد تھا. پوری توجہ کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. کیا شہزادی زینب کو ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں یاد تھا؟ کوئی کہہ سکتا, سوچ سکتا ہے کہ بی بی زینب کو یہ مسئلہ نہیں آتا؟ یاد تھا. لیکن اس کے باوجود شہزادی زینب نے سید سجاد سے پوچھ کے کائنات کو بتایا کہ جب امام موجود ہو, تو اس پہ سبقت نہ کرنا کہ تم خود فیصلے کرنے لگ جاؤ. اور دوسرا پہلو وہ بھی سن لیجئے, بیمار کربلا نے یہ پلٹ کے نہیں کہا کہ بھوپی اماں آپ تو خود ہی جانتی ہیں, آپ عمل کر لیجئے. جواب دیا ہے خیمے سے نکلیے, جان کا بچانا واجب ہے. کیفیت سجاد کی کیا تھی کہ جب امام حسین رخصت ہونے کے لیے تو غشی کا یہ عالم تھا کہ پوچھ رہے ہیں کہ سب کہاں گئے. پوری توجہ ہے, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ مصائب کے سمندر میں غوطہ لگا کے فضائل کے پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کہا نہیں پھوپھی اماں آپ خیمے سے باہر نکلیے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو خود ہی معلوم ہے کہ عمل کس پہ کرنا ہے. جواب دیا امام نے خیمے سے باہر نکلیے اس لیے کہ جان کا بچانا واجب ہے. بیمار کربلا کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے, اتنا بیمار تھے, غشی کا عالم تھا. لیکن ایسے غشی کے عالم میں بھی شریعت کے اس مسئلے کا جواب دے کر سید سجاد نے دنیا کو بتایا امام تو بیمار ہو سکتا ہے, امامت بیمار نہیں ہو سکتی. صلوات پر محمد وعلی محمد. یہ علم کی منزل ہے, یہ کمال ہے اللہ کے نمائندوں کا. بس عزیزو
زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ جو ادھر کا وقت بچتا ہے میری کوشش رہتی ہے کہ میں مصائب زیادہ پڑھ لوں، اور اب ہمارے پاس وقت ہی کیا بچا ہے، چند لمحات ہیں، 4 دن ہمارا مولا اور ہمارا مہمان ہے، ہم سال بھر تک انتظار کریں گے۔ خدا کی قسم یہ رونقیں سال بھر جن کا انتظار کرتے ہیں 10 دن آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ 6 محرم ختم ہو گئی ہے، آپ اس احساس ہی میں ڈوب کے خالی روئیے، 4 دن بعد یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ 6 محرم ہماری بستی میں اس بی بی کو پرسہ دینے کے لیے مقرر ہے۔ کربلا کی وہ واحد مظلومہ بی بی ہے کہ جس کی مانگ بھی اجڑ گئی اور کوکھ بھی اجڑ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ میں کوتاہی نہیں کروں گا، بہت کم مصائب پڑھتا ہوں، اتنے تفصیلی مصائب یہ 10 دن میں ہی پڑھتا ہوں میں، اور جب سے اس قابل ہوا ہوں پہلی بار مجھے یہ شرف ملا ہے ایام اعزاء میں اپنی بستی میں آپ کے درمیان آپ کی خدمت کرنے کا۔ میں نہیں کوتاہی کروں گا کہ اس پر شہزادہ بی بی زہرا آئی ہیں، مایوس ہو کے جائیں۔ شہزادی مجھے ہمت دیجیے کہ میں مصائب پڑھ سکوں، اور ان عزاداروں کو ہمت دیجیے کہ یہ مصائب برداشت کر سکیں۔ 6 مہینے کے بچے کے مصائب پڑھنے بیٹھا ہوں، معمولی بات نہیں ہے، کلیجہ چاہیے علی اصغر کے مصائب پڑھنے کے لیے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے خالی 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے، جس نے تاریخ کربلا میں ایک اہم ورق جوڑ دیا، ظالم اپنا عیب ہی نہ چھپا پایا علی اصغر کی شہادت کے بعد۔ 6 مہینے کا بچہ، پیاس سے جابلہ بچہ، آپ بار بار سنتے ہیں، میں اس رخ سے مصائب نہیں پڑھوں گا، شہادت آپ مسلسل سنتے ہیں، لیکن یہ رخ دیکھیے جناب علی اصغر کی شہادت، اگر میں پڑھ لے گیا تو انشاءاللہ آپ بستر پر لیٹ کے بھی سوچیں گے تو وہی مجلس ہو جائے گی۔ 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کی پیاس، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز رحمتیں کیا خوب سنتے ہیں، خدا کی قسم ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے کا بھی وہ کیف نہیں جو 4 لوگوں کی عزاداری کا حق ہی یہی ہے۔ میں مصائب پڑھ سکوں، ضبط کرنا پڑتا ہے میرے لیے، معمولی مسئلہ نہیں ہے مصائب پڑھنا، ہم روڈ نہیں پڑھتے۔ 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کی پیاس، ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ ایک جملہ عرض کروں، حسین نے صدا بلند کی تھی، اے کوئی جو میری مدد کرے، تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا تھا۔ حسین آیا اور اس بچے کو لیا کہ لاؤ رباب میں پانی پلا لاؤں، لے کے گئے۔ وہاں کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، 6 مہینے کے بچے کو حسین اس کی ماں سے یہ کہہ کے لے کے گئے رباب لاؤ میں علی اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنا کہ حسین بچے کو پانی پلانے جا رہے ہیں۔ 6 مہینے کے 3 دن کے پیاسے بچے کو حسین لے کر میدان کارزار میں آئے، اور حجت تمام کی حسین نے، اور یہ کہہ کے حسین نے بچے کو زمین پہ لٹایا۔ جملہ عرض کروں، روایت کے جملے ہیں کہ جب حسین نے زمین کربلا پہ علی اصغر کو لٹایا تو زمین اتنی گرم تھی کہ اگر چنے کا دانہ ڈالا جاتا تو فوراً بن جاتا۔ کوہرام برپا ہو گیا فوج یزیدی میں بھی۔ بسر ساتھ کہتا حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ سنو گے بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ 3 بھال کا تیر جو عرب میں شیر کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور حرملہ اتنا طاقتور تیر انداز تھا، ہمارے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ 6 کچی دیواروں کو توڑ دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ، 6 کچی دیواروں کو توڑ دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں اگر یوں ہی کریں تو طاقت کم رہتی ہے، اگر زانو زمین پہ ٹیک لیں تو طاقت 2 گنا ہو
کا تیر ہے، کیفیت بتا رہا ہوں، محسوس کرتے جائیں، 3 بھال کا تیر. میں نے عرض کیا اتنا طاقتور، اتنی اسپیڈ میں تیر ہوتا تھا 6 کچی دیواروں کو توڑ دیتا. اب یہ تیر چلا، ایک پھل علی اصغر کی گردن میں لگا، ایک پھل 6 مہینے کے بچے کے اس کان سے اس کان کو نکل گیا. ایک پھل حسین کے بازو پہ بے وقت ہو گیا. استاد مرحوم کہا کرتے تھے میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر حسین کے بازو پر تیر نہ لگا ہوتا تو نہ جانے ارملا کا تیر علی اصغر کو کہاں لے جاتا. مرحبا جزاک اللہ، خدا کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، بی بی زہرا کا مرشا قبول کرے. بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. حسین بچے کو لے کے آئے، ہمت نہیں بڑھ گئی ہے. عاشور کو آج وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ کی تاثیر کرتے ہیں. حسین کو غیرت آ رہی ہے، کیسے جاؤں کیسے جاؤں. بیک جملہ سن لو عزادارو، ہمت کر کے حسین خیمے کے دروازے پہ آئے. آنے کے بعد کہا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. ماں بعد میں آئی، 5 سال کی بچی پہلے آ گئی. بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی. ابا کا دامن ہٹا، بحران برپا ہوا. حسین نے بچے کی میت اٹھائی، میدان کاردار میں لے کے آئے. شمشیر سے قبر بنائی، ذوالفقار سے قبر بنائی. حسین کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. حسین نے چاروں طرف دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیتا. اب جو غور سے دیکھا تو ذوالفقار رو رہی. کہا ذوالفقار تو رو کیوں رہی؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ ظالموں کے سر کاٹنے ہیں. مجھے کیا پتا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کی قبر بھی کھودنی پڑی. دیکھو عزیزو، ہمارے یہاں آج بھی دستور ہے، غریب سے غریب انسان مرتا ہے نا، جب قبر میں دفنا دیتے ہیں تو پھر قبر پہ پانی ڈالا جاتا. ہائے غریب حسین، جہاں ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ہو، قبر پہ پانی کیسے ڈالے. حسین اتنا روئے قبر تر ہو گئی. اس کے بعد حسین میدان کاردار میں گئے، علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کے لائے. علی اصغر کی قبر کی داہنی طرف لٹا کے علی اکبر کا ہاتھ قبر علی اصغر پہ رکھ دیا. قاسم کی پامال میت اٹھا کے لائے، بائیں طرف لٹایا، ایک ہاتھ علی اصغر کی قبر پہ رکھ دیا اور عجیب جملہ کہا. درمیان میں کھڑے ہو کے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گیا. علی اکبر اپنے بھائی سے خبردار، 10 محرم آ گئی، حسین بھی شہید ہو گئے. شہداء کے سروں کو گنا گیا، 71 سر تھے، 72واں سر نہیں تھا. 40 نیزہ بردار بلائے گئے، زمین پہ نیزہ چبھ ہوتے ہوئے چلے علی اصغر کی لاش ڈھونڈ. 2 بار بچہ قتل ہوا ہے، ایک بار ہرملا کے تیر سے، دوسری بار تلوار سے. فضہ کو خبر ہوئی، در خیمہ پہ آئی، آ کے کہتی ہے رباب اپنے بچے کے لیے دعا کرو. ماں در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی، پروردگار میری یہ رزہ دی خیر. اسی اثنا میں ظالم کا نیزہ زمین میں چبھا. اب جو اس نے نکالا تو نیزے میں ان کی 6 مہینے کے بچے کی میت. ظالم نے ایک ہاتھ میں سر پکڑا، تلوار چلائی، سر ظالم کے ہاتھ میں رہ گیا، جسم زمین پہ آ گیا. قافلہ چلا گیا. ارباب ازا روایت کے جملے، 11 محرم کو قافلہ رخصت ہو گیا. وہ وقت آیا کہ جب مختار نے خروج کیا. بس عزیزو، 3 سے 4 منٹ کی زحمت ہے، لیکن مجھے مصائب پڑھ لینے دیجیے. مختار نے خروج کیا، ظالموں کو
بلا بلا کہ مختار قتل کر رہے ہیں۔ آپ بار بار سنتے ہیں کہ جناب رباب حسین کی قبر پہ یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ میرے وارث میں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ مدینے جانے کے بعد رباب سائے میں نہ بیٹھی۔ سید سجاد بار بار گزارش کرتے رہے، سائے میں نہ آئی رباب۔ مختار نے کبھی علی اکبر کے قاتل کو، کبھی قاسم کے قاتل کو قتل کروا رہے ہیں۔ منہال کوفے سے مدینے جاتے ہیں، سید سجاد کی خدمت میں پہنچے، کہا منہال کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کے حالات؟ کہا مختار نے خروج کر دیا ہے، ظالموں کو قتل کروا رہے ہیں۔ ایک ہی جملہ کہا ہے، میرے امام نے سنو گیا زدارو، جس کا بابا مارا گیا، جس کا ابا جیسا بھائی مارا گیا، جس کا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا، اس نے ایک جملہ کہا، منہال اتنا بتا دو علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں نے سوچا تھا آپ کہیں گے مولا میرے بابا کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں، میرے چچا کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں، یہ آپ نے علی اصغر کے قاتل کو کیوں پوچھا؟ کہا منہال میری ماتھوم میں بیٹھی ہے، تم واپس جاؤ اور جا کے مختار سے کہنا کہ سجاد نے سلام کہلایا اور جتنی جلدی ہو سکے علی اصغر کے قاتل کو پکڑ کے قتل کر دو، میری ماتھوم میں بیٹھی۔ پڑھ چکا عزیزو۔ منہال تیز رفتار سواری پر بیٹھے کوفے پہنچے۔ منہال جب کوفے پہنچے تو مختار خطبہ دے رہے تھے۔ منہال کو دیکھتے ہی کہا کوئی پیغام؟ کہا امام نے سلام کہلایا، منہ پر تماچے مارنا شروع کیے۔ وقت کا امام اور سلام؟ کہا نیچے اترو۔ کہا امام سجاد نے کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے علی اصغر کے قاتل کو پکڑ لو، میری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میری لاج رکھ لے اور مولا گرفتار ہو جائے نہیں محشر میں زہرا نے اگر پوچھ لیا کہ مختار تو نے ارملا کو گرفتار کرنے میں دیر کیوں کی، میری بہو دھوپ میں بیٹھی رہی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ شور اٹھا، ارملا گرفتار ہو گیا۔ جب ارملا آیا تو مختار پوچھتے یہ بتا میری سمجھ میں نہیں آتا، لیلا کا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا، کلثوم کا عباس جیسا بھائی مارا گیا، زینب کا حسین جیسا بھائی مارا گیا، سب تو سائے میں بیٹھی، تم نے علی اصغر پہ کون سا ظلم کیا ہے جو رباب دھوپ میں بیٹھی ہے؟ رونے لگا۔ چاہے امیر مجھ سے یہ سوال نہ کرو، اگر میں بتا دوں گا اور تم نے علی کے چاہنے والوں کو بتا دیا تو تڑپ کے مر جائیں گے۔ کیا بتا تو کیا؟ کہا علی اصغر کی شہادت کربلا میں ایک مچھلی کی شہادت جیسی، اللہ اللہ، ایک مچھلی کی شہادت جیسی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے جب سوکھے میں ڈالو تو پہلے تیز تڑپتی ہے، پھر جب کمزور ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے تڑپتی ہے، پھر جب بہت کمزور ہو جاتی ہے آہستہ سے داہنی طرف کروٹ لیتی ہے، آہستہ سے بائیں طرف کروٹ لیتی ہے، پھر آخری امید میں بولتی ہے کہ آسمان سے پانی کا قطرہ گرے میرے منہ میں گر جائے، میری زندگی سنور جائے۔ کہا حسین نے علی اصغر کو جب لٹایا تو یہی کیفیت تھی، اسی اثنا میں میں نے تیر مار دیا۔ مختار نے حکم دیا سر قلم کرو، سر قلم ہوا۔ منہال سے کہا مولا کے پاس سر لے کے جاؤ۔ منہال کوفے سے چلے، مدینے پہنچے، سید سجاد کی خدمت میں سر رکھا، کہا مولا حرملہ مارا گیا۔ میرے مولا نے وہ کپڑا اٹھایا جس میں حرملہ کا سر تھا، آئے ماں کے پاس، اماں آپ تو سائے میں آ جائیے، علی اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب اٹھی، اٹھنے کے بعد یہ کہتی ہوئی تھی اے میرے معبود میری لاج رکھنا۔ پڑھ چکا 2 جملے ہیں عرضدارو، میرے اللہ میری لاج رکھنا۔ ایک امام سے وعدہ کر گیا اس سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام کا حکم ہے سائے میں چلو، یہ کہہ کے رباب نے ایک قدم سائے میں رکھا، کش کھا کے گر گئے۔
زینب نے آواز دی، جواب نہ ملا، سجاد کو بلایا،